اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا. اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دی، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے عدد کو معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے حاصل کرتا ہے. اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور ہم اس وقت تک عذاب نازل کرنے والے نہیں ہے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار. علی رسول اللہ وآلہ الاطہار. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی علیہ السلام شب قدر کے بارے میں فرماتے ہیں: صیام یومہا افضل من صیام الف شہر والعمل فی افضل من عمل فی الف شہر. ترجمہ: اس دن کا روزہ 1000 مہینوں کے روزے سے بہتر اور اس دن میں اعمال 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. ریفرنس: فضائل الاشہر الثلاثہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 108. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ
वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नास वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। कुरान मजीद सूरह लुक़मान की आयत नंबर 18 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नास, लोगों के सामने अकड़ के मुँह न खुला लेना। वला तमशी फ़िल अर्ज़ मरह, और ख़बरदार ज़मीन पे अकड़ के या घमंड व गुरूर के साथ मत चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, यकीनन बित्तहक़ीक़ अल्लाह घमंड और गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता। इस आयत शरीफा के ज़िम्न में जो ये गुफ्तगू का सिलसिला है इस वक्त की, उसका उन्वान है तकब्बुर। इंशाअल्लाह इसके ज़िम्न में तकब्बुर है क्या, किसे कहते हैं, उसकी वजह क्या होती हैं, तकब्बुर इंसान के अंदर क्यों पैदा होता है, उसके असरात क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या हैं, नुक़सानात क्या हैं, इन पहलू पे गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। तकब्बुर दरवाक़े एक अखलाक़ी मौजू है जिसका ताल्लुक़ इंसान के अखलाक़ से है। अखलाक़ इंसान की शख्सियत का एक हिस्सा है। अखलाक़ के बुनियाद पे इंसान की शख्सियत तय होती है, इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मिजाज कैसा है। अखलाक़ एक बहुत वसी मौजू है। इससे पहले यही माह के रमज़ान में अखलाक़ के उन्वान पर गुफ्तगू हुई थी, ज़बान के गुनाहों पर। तो उस वक्त हमने अखलाक़ की थोड़ी सी वजाहत की थी और तारीफ़ की थी कि अखलाक़ कहते किसको है, अखलाक़ की तफसील क्या है। लिहाजा हम बहुत ज़्यादा तफसीलात में न जाते हुए, अखलाक़ इंसान की शख्सियत पे असरअंदाज है, और अखलाक़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मसलन अहकाम से हट के है, हलाल व हराम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, अखलाक़ की बुनियाद पे इंसान बहुत से मौक़ों पे अगर अखलाक़ अच्छा हो तो अपने आप को हराम से बचा लेता है, और अगर अच्छा ना हो तो इंसान खुदा न खास्ता हराम में मुब्तला हो जाता है। तो उससे अलग, यानी अहकाम से एकदम से जुदा, बिल्कुल अलग कोई चीज़ नहीं, ऐसी चीज़ है कि जिसका अहकाम से ताल्लुक़ है, असरात उस पर पड़ते हैं, उसके असरात इस पर पड़ते हैं। अखलाक़ के जो मौज़ूआत हैं जो उसमें गुफ्तगू होती है, कुछ अखलाक़ में ऐसे मौजू होते हैं कि जो अच्छे सिफ़ात हैं, उनको सिफ़ात हसना या अच्छे सिफ़ात के नाम से पुकारते हैं। मसलन सदाक़त है, सच बोलना है, इस तरह से जो अखलाक़ी अच्छाइयाँ हैं। अखलाक़ में कुछ मौज़ूआत हैं जिनको सिफ़ात रज़ीला कहते हैं, बुरे सिफ़ात। अच्छे सिफ़ात भी होते हैं अखलाक़ में, बुरे सिफ़ात भी होते हैं, हसना भी होते हैं, रज़ीला भी होते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अखलाक़ को लेके दोनों तरफ है। अच्छे सिफ़ात को अपनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और बुरे सिफ़ात से परहेज़ करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बाज़ सिफ़ात ऐसे होते हैं, अच्छे हों तो उनका असर दूसरों पे पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर इंसान ये तय कर ले कि हमको सिर्फ सच बोलना है, अब ये सच और झूठ दो मुतज़ाद चीज़ें एक दूसरे के मुकाबले में, ज़िद में, तो जिस तरीके से झूठ के लिए है कि सारी बुराइयों को एक कमरे में बंद किया गया है, उसमें ताला लगा दिया गया, उसकी चाबी का नाम झूठ है। अगर इंसान ये तय कर ले झूठ नहीं बोलना है तो अपने आप बुराइयों से बच जाएगा। इसी तरीके से सच बहुत सी अच्छाइयों की जड़। अगर इंसान ये तय कर ले ज़ाहिर झूठ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो सच बोलेगा। तो अगर इंसान ये तय कर ले कि सच बोलेगा तो बहुत सारी अच्छाइयाँ जो उसके अंदर नहीं है वो आ जाएंगी। तो
بہت سے ایسے صفات ہیں کہ جو دوسرے صفات کو بلاتے ہیں. اچھے صفات ہیں تو دوسرے اچھے صفات کو بلاتے ہیں، برے صفات ہیں تو دوسرے برے صفات کو بلاتے ہیں. تکبر، ابھی آگے جو اس کے اثرات پہ بات ہوگی، تکبر ایسی صفت ہے کہ جو بے انتہا برے صفات کی جڑ. تکبر کی بنیاد پہ بہت سارے برے صفات. موضوع کا انتخاب ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ بعض ہمارے بحث یا درس کہیے چلتے ہیں یہاں پہ، بعض جوانوں کے ساتھ بھی، بعض آن لائن، اس میں بعض اوقات تکبر پہ بات ہوئی یا تکبر کے متعلق ہم نے وضاحت کی. تو بہت سے لوگوں کا شکوہ یہ تھا، وہ چاہتے ہیں کہ مثلا اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ تکبر پایا جاتا ہے تو ہم دور کریں اس کو. بیچ میں ہم ایک بات عرض کرتے چلیں کہ اخلاقی جو بیماریاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہوتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کو بہت گہرائی میں جا کے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اندر یہ ہے بیماری. اور بیماری ہے، جو صفات رذیلہ ہیں، برے صفات ہیں، وہ ہمارے اندر بیماری ہے. جب تک یہ نہیں طے ہوگا کہ بیماری ہے، اس وقت تک علاج ممکن نہیں. پہلے یہ تو طے ہو کہ بیماری ہے. تو لوگوں کا ایسا شکوہ کہہ لیجئے یا ان کا ایسا کہنا تھا، بہت سے لوگوں کا چاہتے ہیں کہ جو بھی اگر تکبر سے متعلق کوئی علامات، کوئی چیز ان کے ہاں پائی جاتی ہے تو اس کو وہ چھوڑ دیں. لیکن ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. جب تک یہ چیزیں ایکسپلین نہیں ہوں گی تو یہ محسوس ہوا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ معاشرے میں ظاہر ہے کوئی بھی برائی انسان جان بوجھ کے نہیں اپناتا ہے، انجانے میں اپناتا ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو تھوڑا سا، مثال کے طور پہ جھوٹ. خوب انسان اگر یہ طے کرے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں، تو آسانی سے معلوم کر سکتا ہے. جو چیز واقعے کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو واقعے کے خلاف کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ. یہ معلوم کرنا آسان. لیکن بعض ایسے صفات ہیں کہ جن کو معلوم کرنا تھوڑا سا سخت ہے. لیکن جب انسان اس کو ایکسپلین کر کے گہرائی میں آ جائے گا اور اس کو محسوس کرنے لگے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے نفس میں ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ فاسٹ اس چیز کو محسوس کر لے گا کہ نہیں، یہ مثلا تکبر سے متعلق ہے، یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ اس کو چھوڑنا چاہیے. لہٰذا اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید معاشرے میں اس موضوع کی ایک سخت ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ طے کر سکیں کہ ہمارے نفس کے اندر یہ خدا نخواستہ صفت یا یہ برائی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. یہ وہ بدترین صفت ہے کہ جس کے متعلق انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی داستانوں میں کافی ذکر ہے. کئی جگہوں پہ وہ واقعات اس طرح بیان کیے گئے ہیں. حتیٰ آغاز خلقت، جس وقت ذات پروردگار نے جناب آدم کی خلقت کی اور ملائکہ کو حکم دیا سجدے کے لیے، ابھی انشاءاللہ اس پوری بات کو آگے ہم تفصیل سے واضح کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس وقت بھی جو ابلیس مردود بارگاہ ہوا اور شیطان بنا تو اس کی بنیاد تکبر تھی. تکبر نے ان سارے معاملات کو خراب کیا ہے، تکبر کی بنیاد پہ. تو اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہو سکتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت اچھا ہو، بظاہر دیندار ہو، پکا نمازی ہو، سب کچھ ہو، لیکن شاید اس کے یہاں تکبر کی صفت پائی جاتی ہے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ دو ایک متضاد چیز ہے کہ یہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتی. ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا، اسی عبادت کی بنیاد پہ اس کو عرش پہ بلایا گیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس کے یہاں تکبر پایا جاتا تھا. لہذا چونکہ اس صفت کو اسلام نے بھی بہت اہم نگاہ سے دیکھا ہے، مختلف جگہوں پہ ذکر کیا، قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے. خود یہ آیت جو بہت کلیئر اور بہت واضح اور کئی جہت سے تکبر سے متعلق بات کر رہی ہے. حتیٰ علماء نے تکبر کو ام الفساد کہا ہے. تکبر کو ام الفساد. ام الفساد کے معنی کیا ہے؟ ام کہتے ہیں کسی بھی چیز کے مرکز کو یا ماں کو. ماں کو اسی لیے کہتے ہیں. جیسے کعبے کو کیا کہتے ہیں؟ ام القری، زمین کا سینٹر. ماں کو کہتے ہیں
یا کسی چیز کے مرکز کو کہتے ہیں. اسی لیے ماں کے لیے ہے. بعض اوقات سنا ہوگا نا کہ بعض خواتین کے نام کے آگے لگتا ہے، فلاں. الفساد، فساد سب کو معلوم ہے، خرابیاں، اچھائیوں کے مقابلے میں، اصلاح کے مقابلے میں. الفساد یعنی فساد کی ماں. تکبر کیا ہے؟ علماء اخلاق نے کہا ہے کہ یہ الفساد ہے، فساد کی ماں. یا اساس الکفر، کفر کی اساس، جڑ، بنیاد، بیس کفر کا. اس حد تک یہ بری صفت ہے کہ علماء نے اس کو الفساد یا اساس الکفر کہا ہے. یہ دو نام علماء اخلاق نے تکبر کو دیا ہے یہ نام. آئیے اس مقدمے کے بعد ہم تعریف کریں کہ تکبر کہتے کس کو ہے. کیا تکبر؟ سنا ہوگا تکبر، گھمنڈ، غرور، مختلف نام سے پکارا جاتا ہے. کہیں گھمنڈ کہا جاتا ہے، کہیں غرور کہا جاتا ہے، کہیں تکبر کہا جاتا ہے، الگ الگ ہے، تقریباً وہی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے، اور رسول کے قول سے ہم اس کی تعریف کریں گے. رسول فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْكِبْرَ أَن تَتْرُكَ الْحَقَّ. کبر، تکبر اسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان حق کو چھوڑ دے. یہ کون سا حق ہے؟ حق و باطل، باطل کے مقابلے والا. تکبر اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان حق کو چھوڑ دے. وَتَتَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ، اور غیر کی طرف، غیر کے دائرے میں تجاوز کر دے، حق کو چھوڑ دے. جو دوسروں کا حق ہے، جو دوسروں کا دائرہ ہے، اس میں جا کے وہ تجاوز کر دے. وَتَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ وَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدًا إِرْزُهُ كَإِرْزِكَ وَلَا دَمُهُ كَدَمِكَ. اور لوگوں کو اس طریقے سے دیکھے، لوگوں کی طرف اس کی نگاہ ایسی ہو کہ اپنی جو عزت آبرو ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کی عزت آبرو کو وہ نہ محسوس کرے. یعنی اپنے مقابلے میں دوسروں کو کم محسوس کرے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت کے جیسا محسوس نہ کرے، دوسروں کو اپنے سے پست سمجھے. تکبر یعنی ہم بڑے ہیں باقی پست ہیں، چھوٹے ہیں، ایسے ہی ہیں، یہ ہے وہ. ابھی آگے وضاحت میں آئیں گے. اسی لیے انسان تکبر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی پستی نہیں دیکھتا، جو اپنے نقائص ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتا ہے. لیکن اگر ایک جھوٹی بھی کوئی ایسی صفت ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ انسان بڑا ہے، اس کو دیکھ کے اس کی بنیاد پہ فخر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دوسرے ہم سے پست ہیں. تو دوسروں کی عزت کو، دوسروں کی رسپیکٹ کو، دوسروں کے احترام کو، دوسروں کی آبرو کو، اپنی آبرو، دوسروں کی آبرو کو کم سمجھے اور اپنی آبرو کو، رسپیکٹ کو زیادہ سمجھے، محسوس کرے. اسی طریقے سے دوسروں کے خون کو اپنے خون سے کم سمجھے. یعنی دوسرے سب پست ہیں اور ہم افضل ہیں. نہ کسی کی رسپیکٹ، کسی کی عزت ہماری عزت کے برابر ہے، اور نہ کسی کی جان یا اس کا خون ہمارے خون کے برابر ہے. یہ وہ تعریف ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر سے متعلق کی ہے. اور یہ بہت جامع تعریف ہے. 4 حصے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ 3 حصے ہیں اس تعریف کے. پہلا حصہ کیا ہے کہ ایک چیز یہ کہ انسان حق کو چھوڑ دے، جو حق ہے اس حق کو چھوڑ کے باہر نکل جائے. ظاہر حق کی تفصیلی داستان وہ تعریف ہے کہ حق کسے کہتے ہیں. یعنی صحیح راستہ، جو حق کا راستہ ہے، غلط راستے کے مقابلے میں. جیسے انسان نے حق کو چھوڑا، فوراً باطل کی طرف آ گیا. انسان کب حق کو چھوڑتا ہے؟ جب اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ابھی جب تکبر کی قسمیں آئیں گی تو سب سے پہلی قسم تکبر کی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان تکبر کرتا ہے. اور بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. ابھی کسی سے کہہ دیجئے کہ مثلا لوگ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، تو ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کون کرے گا تکبر؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے والا یا مثلا فرعون تھا یا نمرود تھا. نہیں، وہ واضح اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کو لے کے آئے تھے. لیکن جو تکبر کے صفات ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیے تو آج بھی جب اس کی ہم وضاحت کریں گے یہ چیز واضح ہوگی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب ہم اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے خود تکبر کو ہمیں تھوڑا سا
گہرائی میں جا کے اور غور سے سمجھنا پڑے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے, حق کو چھوڑ دیا, باطل پہ آ گیا. دوسری چیز کیا؟ دوسرے کے دائرے میں ہم نے قدم رکھ دیا. جو دوسرے کا ایک دائرہ ہے, جو دوسرے کی ایک اس کی رسپیکٹ یا اس کے احترام ایک دائرہ تھا, اس کو ہم نے توڑ دیا, اس کے حریم کو توڑ دیا. تکبر کا مطلب یعنی اس کی عزت کو ہم نے عزت نہیں سمجھا, اس کے مال کی ہم نے ویلیو نہیں سمجھی, اس کے جان کی ہم نے ویلیو نہیں سمجھی, اس کی جو بھی اس کا حق تھا, جو چاہیے تھا, وہ ہم نے اس کو ادا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, اس کا کوئی حق ہی نہیں, ہم بڑے. جب ہم کر لیں گے تب پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کیا. تیسری چیز کہ سامنے والے کی عزت, آبرو, رسپیکٹ, جو اس کے حقوق ہیں اس کو کم سمجھیں اور اپنے حقوق کو زیادہ سمجھیں. یہ اگر تعریف کے پوائنٹس نکالے جائیں تو یہ 3 پوائنٹ ہیں تعریف میں. پہلا پوائنٹ کہ حق کو چھوڑ دیا, باطل پہ آ گئے. دوسرا پوائنٹ دوسرے کے دائرے میں تجاوز کر گئے. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ دوسرے کی رسپیکٹ کو, دوسرے کی عزت کو, دوسرے کے خون کو اپنے سے کم سمجھا, اپنے کو بڑا سمجھا. نارملی ہم لوگ تکبر کیا سمجھتے ہیں؟ صرف اتنا کہ اپنے کو تھوڑا بڑا سمجھ. لیکن اس تعریف میں 3 پوائنٹ ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے تعریف میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کی جس کی نظر یہ ہو, جس کی نگاہ ایسی ہو, جو یہ سوچتا ہو کہ وہ کسی اعتبار سے دوسروں سے بڑا ہے, وہ مستکبرین میں سے. تکبر کے معنی میں ہے بھی استکبار, مستکبرین سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بارہا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ ان میں سے ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں, جو یہ سمجھے کہ ہماری نظر یہ ہے کہ ہم دوسروں سے بڑے ہیں. ابھی کیوں بڑے ہیں وہ ایک بات کی بات ہے. اگر یہ محسوس کر لے کہ ہم دوسروں سے بڑے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ مستکبرین میں سے, تکبر کرنے والوں میں سے. آج کے اگر اس معاشرے میں دیکھ لیں, اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے کہ انسان میں انکساری ہونی چاہیے. اسلامی کلچر یہ ہے کہ انسان میں انکساری ہونی چاہیے. لہٰذا اسلام نے ہم کو یہ تمیز دی ہے, یہ ہم کو سلیقہ بتایا کہ جب اپنے سے بڑے کو دیکھو تو اس کو بڑا اس لیے سمجھو کہ اس سن میں بڑا ہے, ہم سے زیادہ اس نے عبادت کی. اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو تو ان کے بارے میں یہ فکر کرو کہ ہم سے چھوٹے ہیں, حتماً انہوں نے ہم سے کم گناہ کیے. یعنی ہر پہلو میں دوسرے کی اچھائی تلاش کرو. آج کا کلچر ہم کو کیا بتاتا ہے؟ یہ چھوٹے ہیں, ان کو کیا معلوم, ان سے زیادہ بچے ہیں, ان کو ایسے بڑے ہیں, بوڑھے ہو گئے, ختم ہو گئے. اس کلچر میں اور اسلام آج کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ہمیشہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. اور ایک یہ دوڑ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا ثابت کر لے جائیں. تو پھر اس کے لیے مختلف بہانے اور مختلف طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں. یہ چیز ابھی انشاءاللہ آگے ہم عرض کریں گے کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز کی جو ایکسٹرنل چیز ہے وہ انسان کو بڑا نہیں بناتی ہے. جو ہمارے باہر کی چیز ہے وہ انسان کو بڑا نہیں بناتی ہے. ہمیشہ انسان اگر بڑا ہوتا ہے تو انٹرنل چیزوں سے, یعنی انسان کے اندر تقویٰ, انسان کے اندر صفات, انسان کے اندر دینداری, انٹرنل چیز انسان کو بڑا بناتی ہے, ایکسٹرنل چیز بڑا نہیں بناتی ہے. لیکن جس دن انسان کو اس بات پہ فخر ہو گیا, تکبر ہو گیا کہ اس چیز کی بنیاد پہ ہم بڑے ہیں ولا وہ نمازی کیوں نہ ہو, یہ خود تکبر ایسی صفت ہے کہ اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے. تکبر صفات رذیلہ میں سے. لہذا کبھی بھی کسی سے اپنے آپ کو بڑا اس عنوان سے کہ فخر کرے انسان, دوسرے کو پس سمجھے, دوسرے کے حق کو ضائع کر دے, دوسرے کے دائرے میں تجاوز کر دے, اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ قبول نہیں کرتا ہے, کسی اعتبار سے بھی قبول نہیں کرتا. حتیٰ بعض واقعات اس حد تک دقیق ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے. ایک راوی حفص بن غیاث ہیں, وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ کوشش کرتے تھے کہ کبھی بھی وہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں.
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے کہ وہ دوسرے لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے اس چیز کو لے جا کے، اس قصے کو اور ان چیزوں کو لے جا کے جب ائمہ کے سامنے بات رکھا، تو امام نے کہا کہ اس حالت میں جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں اور دوسروں کو تم گناہ میں مبتلا ہوتے دیکھ رہے ہو، کبھی بھی اس بنیاد پہ اپنے کو بڑا مت سمجھنا۔ حفص کوشش کرتے تھے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ جب دوسروں کو گناہ میں مبتلا ہوتے دیکھا، امام کی خدمت میں گئے، امام سے عرض کیا۔ امام نے کہا کہ یہ جو تمہارے نگاہ میں فرق ہے، کوشش کر رہا ہو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں، دوسروں کو گناہ کرتے دیکھ رہے ہو، اس بنیاد پہ کبھی بھی اپنے کو بڑا مت سمجھو۔ کیوں؟ امام نے اس کا ریزن دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کی بنیاد پہ تم نے دوسرے کو پست سمجھا ہے، وہ توبہ کر کے اپنے اس گناہ کو بخشوا لے اور وہ پرابلم اس کی ختم ہو جائے، لیکن تم نے جو تکبر کر کے گناہ کیا ہے وہ باقی رہ جائے۔ اور پھر امام نے مثال دی، کیا تم نے فرعون کے ساحروں والا قصہ نہیں دیکھا ہے؟ فرعون کے جادوگر والا قصہ معلوم ہے؟ توبہ کیا انہوں نے، توبہ کر کے اپنے گناہ کو بخشوا لیا۔ اب اگر کوئی وہاں پہ تصور کرتا ہے کہ یہ تو گنہگار ہیں، یہ اللہ کے رسول کے سامنے آئے ہیں، فلاں ہم ان سے افضل ہیں، وہ تو بخشوا کے انہوں نے جس بنیاد پہ ان کو پس سمجھا تھا وہ بنیاد ختم ہو گئی، انہوں نے ذات پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کروا لیا۔ لیکن جس نے تکبر کیا تھا اس کا گناہ تو باقی رہ گیا نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اصل گناہ سامنے والے کا، کہ جس کی بنیاد پہ ہم تکبر کر رہے ہیں، وہ گناہ ختم ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، فلاں ارے وہ تو ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ پرابلم ہے، فلاں میں یہ مشکل ہے، عیب جوئی۔ اور عام طور سے اس میں تکبر میں یہ مثال اس سے پہلے بارہا دی گئی ہے۔ تکبر میں ایک بہت عجیب چیز جو انسان کی نظر بن جاتی ہے، انسان کی فکر بن جاتی ہے، ویسی وہ مکھی والی نگاہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ تکبر کے بعد انسان کا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی اچھائیاں دیکھتا ہے اور دوسروں کی برائیاں دیکھتا ہے، اپنے کمالات دیکھتا ہے، دوسروں کے نقائص دیکھتا ہے۔ لہٰذا پھر وہ نظر اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ دوسروں میں جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں اس کو نظر نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ انسان جس راستے پہ جاتا ہے اس راستے کا عادی ہو جاتا ہے، اس راستے کا ماہر ہو جاتا ہے، اس راستے میں مضبوط و محکم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب دوسروں کے عیب تلاش کرنا شروع کرتا ہے یا عیب دیکھنا شروع کرتا ہے، تو پھر کچھ دن بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو دوسروں کے عیب دکھتے ہیں، اچھائیاں نہیں دکھتی۔ اس کی صفت مکھی جیسی ہے۔ مکھی کے لیے کہا گیا ہے نا کہ وہ پورا جسم صاف ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، اتنی سی جگہ اگر کوئی گندی ہے جا کے سیدھے وہیں پہ بیٹھتی۔ یہ روایت میں ہے کہ مکھی بنو، شہد کی مکھی بنو۔ شہد کی مکھی کی صفت یہ ہے کہ بیٹھتی پھولوں پہ ہے، چوستی رس ہے، اور جو اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ شہد ہے۔ ان پٹ بھی اچھا ہونا چاہیے، آؤٹ پٹ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جو چیزیں ہم ان پٹ، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں ہم لے رہے ہیں وہ بھی اچھی ہو۔ آؤٹ پٹ یعنی جب ہم کسی کے متعلق بولیں، زبان کھولیں، بات کریں تو وہ بھی اچھا۔ اس کا ایک جو اثر ہوتا ہے معاشرے پہ، بہت زیادہ برائیاں دیکھنے کا، برائیوں سے متعلق بات کرنے کا، برائی کرنے کا، غیبت کرنے کا، ان ساری چیزوں کا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں برائیاں رائج ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک اثر اس کا معاشرے سے متعلق ہے، ایک ذات سے متعلق ہے۔ جب انسان کو لوگوں کی صرف برائیاں دکھتی ہیں، زیادہ اچھائیاں دکھنا بند ہو جائیں گی۔ فطرت انسان کو آپ دیکھیں، بچوں کی تربیت کریں، کچھ بچے وہ ہوں کہ جو بہت خراب اور گندے ماحول میں ہوں۔ جب وہ خراب ماحول میں ہیں تو وہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، گندگی دیکھ رہے ہیں، خرابی دیکھ رہے ہیں، لہٰذا کسی کو گالی دیتے ہوئے سنیں گے وہ گالی دینے لگیں گے، کوئی برا کام کرتے دیکھیں گے برا کام کرنے لگیں گے۔ بری عادتیں عام طور سے لگتی ہیں اس طریقے سے۔ وہ بچے جو اچھے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سکتا ہے معلوم ہی نہ ہو گالی کسے کہتے ہیں، بہت ساری برائیوں کو ہو سکتا ہے معلوم ہی نہ ہو کہ نہیں۔ دیکھنے کا اثر پڑتا ہے۔ جب انسان یہ طے کر لے گا کہ ہم کو برائیاں ہی دیکھنا ہے تو اچھائیاں اس کو دکھنا ختم ہو جائیں،
تو اس کے یہاں جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ بری چیز ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں خود جو اس کی شخصیت ڈیولپ ہوگی وہ برائیوں پہ ڈیولپ ہوگی, اچھائیوں پہ نہیں ہوگی, خرابیوں پہ شخصیت بنے گی. پھر ہم کیسے طے کر سکتے ہیں؟ وہ معاشرے میں اگر مثلاً جو ہے وہ ایک حصہ معاشرے کا یہ ہو جائے تو پھر یہ آہستہ آہستہ پھیل کے, اسی لیے غیبت کے متعلق جو اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے اس کے جو بہت سارے فلسفے اور ریزن ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے میں برائی پھیلتی ہے, لوگوں کے اندر جسارت پیدا ہوتی ہے غلط کرنے کی. یہ ذاتی پرابلم ہے کہ انسان کے ذات کے اندر مشکل ہوتی ہے, اور وہ اجتماعی اور سماجی پرابلم ہے کہ جب ہم برائی پہ بار بار بات کریں گے, برائی پہ ڈسکس کریں گے, برائی لوگوں کی جائے گی, ایک دوسرے کے سامنے پیش ہوگی, تو وہ برائی پیدا ہوگی. وہاں انسان ایک بات سنے گا, 2 بار سنے گا, 3 بار سنے گا, سوچے گا تو نارمل ہے, سبھی کرتے ہیں, ہم کر لیں گے, کون سی ایسی مشکل ہے. نہیں, یہ دلیلیں گناہ کرنے کے لیے دلیلیں لوگوں کے ذہن میں آتی کہ اگرچہ اس میں سے کوئی دلیل ہے نہیں واقعی, لیکن شیطان ایسی دلیل ڈالتا ہے. سبھی تو کر رہے ہیں, ابھی ہم کر لیں گے تو کیا مشکل ہے, اتنا تو ہوتا ہے, اتنا تو چلتا ہے, اتنا تو ہو جائے گا, اللہ معاف کرے ہم ایسا کر رہے ہیں. یہ ہم خود سے دلیل طے کر لیتے ہیں. ہوتی ہیں دلیلیں, 2-4 اس طرح کی دلیلیں, اس کی بنیاد پہ ہم گناہ کرنے لگتے ہیں, جبکہ ان میں سے کوئی دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے. لہذا انسان بہت زیادہ برائیوں کو دیکھے گا, برائیوں کی طرف جائے گا, برائیوں کے ڈسکس کرے گا, برائیوں پہ بات چیت کرے گا, تو برائی معاشرے میں پھیلے گی. غیبت بھی, ابھی گفتگو ہم بہت سارے آپ سے وعدے کر رہے ہیں, آگے انشاءاللہ آئیں گے کیونکہ وہ ساری باتیں ہیں ہمارے نوٹس میں. غیبت بھی تکبر کے آؤٹ پٹ میں سے, غیبت بھی تکبر کے آؤٹ پٹ میں سے, اور بہت سارے ریزن ہیں. ابھی ہم اصل اس پہ بات نہیں کریں. جب انسان اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر وہ پست سمجھ کے اس کی غیبت کرتا ہے, یا بعض اوقات جب اس کو ٹھیس پہنچتی ہے, ظاہر ہے تکبر کی بنیاد پہ کس چیز سے ٹھیس پہنچتی ہے؟ ٹھیس پہنچنا سمجھتے ہیں, دل کو چوٹ لگنا, کوئی چیز دل کو ناگوار گزرنا. دل کو کون سی چیز ناگوار گزرنی چاہیے؟ بری چیز نا. کوئی بری چیز ہو تو وہ دل کو خراب لگتی ہے, لگنی بھی چاہیے. دیکھیں, بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جسم کے اعتبار سے بھی کہ انسان کے اندر تاثیر بدل دیتی ہیں. اخلاقی بیماریاں بھی انسان کے اندر تاثیر بدل دیتی ہیں. جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کی برائی اچھی لگتی ہے اور دوسروں کی اچھائی بری لگتی ہے. لہٰذا آپ متکبر کے سامنے جا کے کسی کی تعریف کیجئے تو اس کو خراب لگتی ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. کوئی انسان متکبر ہے, اس کے سامنے آپ جا کے کسی کی تعریف کیجئے. اب جب یہ تعریف کریں گے تو اس کی ریئیکشن ہے, پھر وہ غیبت شروع کرتا ہے, فلاں اس کی تعریف کر رہے, ارے وہ تو ایسا ہے, ہم نے خود دیکھا یہ کام کر رہا تھا. آپ نے دیکھا کر رہا تھا, صحیح ہے, لیکن غیبت کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ ابھی ہمارا عنوان ہم نے کہا کہ غیبت نہیں ہے, لیکن ایک بہت اچھا جملہ ہے. کسی صاحب کے پاس کسی نے جا کے کہا کہ فلاں انسان جو بہت معتبر ہیں وہ آپ کی فلاں برائی بیان کر رہے تھے. تو سامنے والے نے کہا یہ غیبت کرنے والا معتبر کب سے ہو گیا؟ جو انسان غیبت کر رہا ہے, غیبت کرنے والا, تو اللہ کے نزدیک معتبر نہیں رہ گیا, آپ کے نزدیک معتبر کہاں سے ہو گیا؟ یہ تکبر کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں اس کی اپنی شخصیت بڑی تھی. اب جب دوسرے کی شخصیت کے بارے میں اس نے کچھ سنا تو اس کو برداشت نہیں ہوا, لہٰذا اس کو ایسا لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی شخصیت بڑی ہو جائے, ہماری چھوٹی ہو جائے. لہٰذا اپنی اس جھوٹی شخصیت کو بچانے کے لیے اس نے اس کی شخصیت کو توڑنے کی کوشش کی, اس کے اوپر اٹیک کیا, حملہ کیا. لیکن اس کے اثرات ہیں, اس کے نتائج ہیں. اللہ نے ہر چیز کا نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور اس چیز پہ دنیا میں کسی قوم پہ کو بھروسہ ہو یا نہ ہو, ہماری قوم کو بھروسہ ہونا چاہیے. اگر آپ حالات کے اعتبار سے دیکھیں, اب یہ خود ایک موضوع ہے کہ نتیجے اچھے کیسے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہماری گفتگو سے متعلق ہے تو اس میں سے ہم بعض پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, ورنہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. اگر آپ جنگ کے اعتبار سے دیکھیں, بدر میں رسول کا لشکر ظاہری اعتبار سے بہت کمزور تھا.
لیکن نتیجہ کس کے حق میں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے نظام پہ عمل کیا، جیتے، احد میں نسبتاً بہتر تھا، لیکن نظام پہ جب عمل نہیں کیا مشکل میں پڑے۔ اور سب سے کلیئر، اتنی ساری مثالوں کو چھوڑ کے بہت واضح، کربلا میں ظاہری اعتبار سے کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ نتیجہ امام حسین کے حق میں آئے، لیکن 100% نتیجہ امام حسین کے حق میں۔ یہ چیزیں واضح کرتی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ظاہری طاقتیں، مادی طاقتیں، اقتدار کی طاقتیں، مال کی طاقتیں، مین پاور کی طاقتیں، فوجوں کی طاقتیں، یہ وقتی اعتبار سے انسان کے سامنے پرابلم تو کریٹ کر سکتی ہیں، نتیجہ نہیں لے سکتی ہیں۔ نتیجہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہو گیا جنگ کے اعتبار سے۔ دوسرے اعتبار سے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے آ کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، لوگ رسول کی بات کو کیوں سنتے؟ نہ رسول مکے میں اس وقت بہت مالدار تھے، نہ رسول کے پاس کوئی بہت بڑا ایسا عہدہ تھا، یتیم عبداللہ تھے۔ اس وقت کے ماحول میں یتیمی خود ایک، اور آج بھی ہے، کہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، اور اسلام نے بہت زیادہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور آج نظام میں ہے اسلام کے۔ ان سب چیزوں کے، یہ پہلے سے وہ چیزیں تھیں جن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ رسول کی بات پہ رسول کی بات کا لوگوں پہ اثر نہیں ہونا چاہیے بظاہر۔ جب رسول نے اپنی بات شروع کی تو پورے عرب متفق ہو کے مقابلے میں آ گئے کہ لوگ رسول کی بات کو نہ سنیں، رسول کی بات پہ نہ عمل کریں، رسول کی بات کو نہ اپنائیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کے مقابلے میں افسانے لے آئے، قرآن کے مقابلے میں دوسری چیزیں لا کے پیش کر دی، لوگوں کو سننے کے لیے منع کیا، لوگوں کے کانوں میں کاٹن ڈالنے کی کوشش کی، سننے والوں کو سزا دینے کی کوشش کی، جو اسلام لے آیا اس کو سزا دینے کی کوشش، اتنی ساری کوشش کی۔ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو جو کام ہو رہا تھا اس کام کو دیکھتے ہوئے جہاں سب لوگ اس بات پہ جمع ہو گئے ہوں کہ اس ایک آدمی کی بات کو نہیں سننا ہے، تو وہاں پہ نتیجہ تو اسی طرف ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن کس طرف گیا نتیجہ؟ وہ ایک کہ جو مالی اعتبار سے نہ مضبوط تھا اور نہ ہونا چاہتا تھا، مال آتا تو راہ خدا میں خرچ کر دیتا تھا، وہ ایک کہ جو یتیم عبداللہ تھا، وہ ایک کہ جو ظلم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایک آج پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اور مقابلے کی پوری بستی، بڑے بڑے قبائل اس طریقے سے نیست و نابود ہو گئے کہ آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صرف عبرت کے طور پہ نام ہے۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جس بنیاد پہ ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ تکبر نتیجوں کو نہیں بدل سکتا، غیبت نتیجوں کو نہیں بدل سکتا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کوشش کرتا ہے، صحیح ہے اگر تو اللہ اس کو نتیجہ دے گا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو جو حق پہ ہے اللہ اس کو نتیجہ دے گا۔ لہٰذا تکبر یا غیبت جو ہوتی ہے وہ تکبر کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت خراب ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر انسان غیبت کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو ہماری شخصیت خراب ہو رہی ہے یہ بن جائے، لیکن نتیجہ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، جتنا وہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کی شخصیت کو توڑ کے اپنی بنائے، اتنا الٹا ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ اللہ کا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ شاید ایسا لگے کہ لوگ مان رہے ہیں، کیونکہ وقتی طور پہ تو بہت سے لوگ مان بھی گئے تھے نا کہ رسول کی بات کو نہیں سنیں گے، کتنے لوگ ساتھ آ گئے تھے رسول پہ، انہوں نے ڈھیلا بھی مارا، سب کچھ کیا تھا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن فائنل نتیجہ جو وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب اگر ہم مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، صدر اسلام کی جنگوں کو، کربلا کی جنگ کو، ان سب سے ہٹ کے یہ ہمارے ایمان کا جز ہونا چاہیے
اسلام کا نظام، سسٹم الہی سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا کامل سسٹم ہے، معاشرے کے لیے مفید ہے، دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ سسٹم ہم سے یہ کہتا ہے کہ انسان تکبر نہ اپنائے، تکبر نقصان دہ۔ یہ سسٹم کہتا ہے کہ غیبت نقصان دہ، یہ سسٹم کہتا ہے کہ جھوٹ نقصان دہ۔ اب انسان کو معاشرے میں کبھی لگتا ہے نا کہ کوئی بات چیت ہو رہی، کچھ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ جھوٹ بول کے فی الحال نکال لو، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے۔ یہاں پہ اللہ پہ اگر ایمان ہے تو اس کا نظام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اور حالات اس سے کہتے ہیں کہ جھوٹ بول دو۔ نظام کہتا ہے کہ سچ بولو وہ فائدہ مند ہے، حالات کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو وہ فائدہ مند ہے۔ بھی کیا کریے بندہ؟ بظاہر یہی وہ جگہ ہوتی ہے، یہ کہنے میں بہت آسان ہے، آسانی سے کہہ دیا، لیکن بعض اوقات لوگ جب ایسے موقع پہ پھنستے ہیں اس دو راہے پہ، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیا کریں؟ اور ہم نے جھوٹ کی مثال دی ہے۔ بعض اوقات جب وہ اپنے اندر ایسے حالات محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ مثلا غیبت نہیں کریں گے، تو پھر وہ سامنے والے سے کہتے ہیں پالا مال لے جائے گا، لیکن کسی طریقے سے غیبت کر کے اپنے کو بچا لے جاؤ۔ یہ حالات سامنے، لیکن جھوٹ والی بات نسبتاً شاید تھوڑا زیادہ واضح ہو۔ بھی کیا کریں؟ جھوٹ نہیں بولے تو کیا کریں؟ نقصان ہو جائے گا۔ بولیں جھوٹ تو بظاہر فائدہ ہوگا، لیکن اسلام منع کر رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ایمان کے درجے ہیں، ایمان میں اضافہ ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ پریکٹیکل میں معلوم ہوتا ہے کتنا ایمان زیادہ ہے۔ اللہ نے اگر ہم سے یہ کہا ہے کہ سچ بولو، سچ میں فائدہ ہے، تو یہ جو ہم کو دکھ رہا ہے جھوٹ میں فائدہ ہے، یہ غلط دکھ رہا ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو اپنی نگاہوں کے سے زیادہ ذات پروردگار پہ بھروسہ ہو، ایمان اسے کہتے ہیں۔ جہاں پہ انسان کو سامنے جو حالات دکھ رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ کربلا کے میدان میں ان سخت ترین حالات میں کہ جہاں سامنے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، اتنی بڑی فوج جمع ہے، سب کچھ ہے، اور جب بھی کسی خاص موقع پہ سرکار سید الشہداء کا کوئی صحابی آ کے کہتا تھا کہ مولا بہت اچھا موقع ہے، آپ صرف اجازت دیجیے ہم جا کے بھی ایک حملے میں کام تمام کر۔ امام نہیں، جنگ کو شروع کرنا یہ ہمارا کام نہیں۔ ایسے بہت سارے موقع آئے تھے۔ آدمی تو ایسے موقع ڈھونڈتا ہے نا، اب اتنی بڑی فوج ہے، کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے جیتیں گے، کیا ہوگا اس فوج کے سامنے؟ یہ ٹھیک ہے ایک موقع آ گیا، ہاتھ سے مت جانے دو، اس کو کہتے ہیں گولڈن چانس۔ یہ گولڈن چانس نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ گولڈن چانس نہیں ہے، ایمان حالات سے فائدہ اٹھانا ایمان کی کمزوری ہے۔ نظام پروردگار سے فائدہ اٹھانا یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ سرکار سید الشہداء اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اتنا مضبوط ایمان تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان حالات سے ڈگمگائے نہیں، لہذا اتنا مضبوط نتیجہ نکلا کہ مسئلہ صرف 61 ہجری کے یزید کا نہیں ہے، اس کے بعد سے آج تک کتنی مرتبہ حرم مسمار کیا گیا، آپ کا روضہ گرایا گیا، عزاداری پہ پابندی لگی، زیارت پہ پابندی لگی، نام حسین پہ پابندی لگی، نہ کتنے حملے ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی امام حسین کا نام بھی باقی ہے، مقصد بھی باقی ہے۔ لہٰذا یہ جو صفات ہمارے اندر ہیں، ہم بات کو چونکہ اسی چیزیں بعنوان دلیل ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم عملی زندگی میں، شاید جوانوں کو حالات مشکل ہو، کہتے ہیں نا آپ تو مولوی آدمی، آپ زمانے کو اس اعتبار سے نہیں فیس کرتے جیسے ہم فیس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نظام زمانے کے لیے ہی ہے، سسٹم زمانے کے لیے ہے۔ جتنا ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے اتنا ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ بات ہم صرف اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ پریکٹیکلی اعتبار سے دیکھیں کہ سخت ترین مراحل پہ بھی نظام کو اپنانے کے بعد نظام، قرآن نے وعدہ کیا ہے، دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ اللہ نے، هو الذی ارسل، وہ اللہ کی جس نے بھیجا ہے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ جو نظام ہے، سسٹم ہے، دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے۔
تو یہ دین کوئی الگ سے کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، اسی نظام کا، سسٹم کا نام ہے۔ سسٹم پہ عمل کریں گے دوسروں پہ غالب آ جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا جب ان حالات میں اس کو بظاہر کہتے ہیں پھنسنا، لیکن در واقع پھنسنا نہیں ہے، ان حالات میں ہم پھنس جائیں یا حالات پیش آ جائیں کہ مثلا جھوٹ ایسا لگے ہم کو کہ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے اور سچ بول کے پھنس جائیں گے، تو یہاں پہ پھر یہ قرآن کے وعدے کو یاد کریں کہ یہ نظام غالب آنے والا ہے، جھوٹ نہیں غالب آنے والا ہے، سچ غالب آنے والا ہے۔ سچ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، نظام اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، نظام ہے تو ہمیشہ غالب آئے گا، اسلام کا نظام۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ جو ہمارے پاس اسلام ہے یہ واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسلام مکس نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں جب اسلام صحیح ہے تو پھر اب یہ غالب آنے والا ہے، یہ مغلوب نہیں ہوگا۔ تو ایمان کس حد تک ہمارا مضبوط ہے یہ ان حالات میں طے ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہے تو اب جب یہ اخلاقی مشکلات، ذاتی حالات کے سامنے مشکلات، پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو اس کو فیس کرنے میں، اس سے مقابلہ کرنے میں انسان کو مشکل نہیں پیش آئے گی۔ خود بخود انسان تکبر سے بھی اپنے آپ کو نکال لے گا، انسان غیبت سے بھی اپنے آپ کو نکال لے گا، ان ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو نکال لے گا۔ خب یہ گفتگو ہماری یہاں تک تھی جو تعریف سے متعلق تھی کہ کسی حد تک ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ تکبر کہتے کس کو ہے۔ یہاں سے ایک نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے، ابھی تھوڑا سا وقت اور وہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ظاہر اخلاقی بحث ہے تو زیادہ خشک ہے، اگرچہ گفتگو بھی ہم لوگوں کی خشکی ہوتی ہے عام طور سے۔ کچھ تکبر کی نشانیاں ہیں کہ جو روایات میں بیان کی گئی ہیں، تو ہم لوگ جلدی سے بعنوان مثال کچھ نشانیوں کو لے کے پھر انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل اس کے آگے بڑھائیں گے۔ تکبر کی نشانی کیسے؟ ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، بیماری کی نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کی بخار ہے تو اس کی نشانی ہے ٹیمپریچر باڈی کا نا، جب یہ نشانی دکھتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے بخار ہے۔ دوسری ایسی بہت ساری بیماریاں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، صحت و سلامتی سے رہے انشاءاللہ۔ خاص کر کے ایسے حالات ہیں کہ جب وبا کا سلسلہ ہے، لائن لگی ہوئی ہے، پہلا سلسلہ، دوسرا سلسلہ، تیسرا سلسلہ، چوتھا سلسلہ۔ ان حالات میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور دعا کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ سب کو، سارے انسانوں کو، بالخصوص مسلمین و مومنین جہان کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ بعض اوقات جب بیماریوں کی خبر ملتی ہے کہ فلاں صاحب کی فلاں بیماری ہے تو اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اب کوئی یوں ہی چاہے ڈاکٹر کے پاس کہے کہ ہمیں بخار ہے، تو یا تو وہ ہاتھ سے دیکھے گا، تھرمامیٹر لگائے گا، نہیں آپ کی بخار نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو نشانی ہے وہ نہیں۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی سے مصافحہ کیا، ہاتھ گرم محسوس ہوا، آپ کے بخار لگ رہا ہے، ہم کو کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ ہمارا بخار ہے؟ ہاتھ گرم ہے نا، نشانی پائی جاتی، نشانی بتا رہی ہے کہ آپ کے بخار ہے۔ اچھا، یہ نشانی بھی بعض اوقات انسان کو خود نہیں محسوس ہوتی، دوسروں کو محسوس ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری میں تو کم ہے یہ چیز، لیکن اخلاقی بیماری میں زیادہ ہے یہ کہ نشانی انسان کو خود نہیں محسوس ہوتی، دوسروں کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جسمانی بیماری میں انسان جہاں خود بھی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسرا ہم کو بتا دے کہ آپ کے بخار ہے تو فوراً اس پہ انسان عمل کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوا کھائے گا، تھرمامیٹر دیکھے گا، ٹیمپریچر دیکھے گا، سب کچھ دیکھے گا، اور اگر کوئی بڑی بیماری سے بچ گیا تو آ کے شکریہ بھی ادا کرے گا کہ آپ نے متوجہ کیا، ورنہ ہم تو بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے تھے۔ لیکن اخلاقی بیماری کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا دیجئے کہ بھائی نشانی لگتا ہے کہ آپ کے تکبر آ رہا ہے، جس کو اگر وہ کہتے ہیں نا ٹھیٹ زبان میں، شاید گھر تک دوڑا لے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہم کو مثلاً برا کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے کہہ دیا آپ نے؟ جھگڑا ہو جائے گا۔ اگر کچھ بھی نہ ہو، نہایت شریف آدمی ہو تو حداقل ناراض تو ہو ہی جائے گا کہ عجیب انسان ہے، بتائیے ایسا کیسے کہہ دیا انہوں نے۔ جبکہ اخلاقی بیماری میں نسبتاً زیادہ، اسی لیے کہ وہ جو روایت ہے مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کے بہت سارے پہلو، اس میں سے ایک پہلو یہ بھی کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اگر انسان کو یہ ساری چیزیں نہ محسوس ہوں
تو واقعی انسان دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف جاتا رہے گا۔ بہرحال بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں سے سب سے پہلی نشانی اور جو روایات میں ہے بھی، جس کا معیار سلام ہے، سلام کے لیے ہے، روایت میں ہے کہ جب بھی کسی سے ملے، ہم سلام کے عنوان پہ بات نہیں کر رہے ہیں، موضوع کے عنوان سے، جب بھی کسی سے ملے سب سے پہلے سلام کریں، اور اگر کوئی سلام نہ کرے اور گفتگو شروع کر دے تو آپ اس سے بات نہ کریں، پہلے سلام کریں۔ سلام کرنا اچھی عادت ہے، سلام نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ سلام کرتا نہیں ہے، انتظار کرتا ہے کہ سامنے والا سلام کرے۔ پتہ نہیں کیوں دنیا میں یہ بڑے چھوٹے ہونے کا معیار ہے، اسلام نے جو معیار بتایا وہ الگ بتایا سلام کا ہے، اس میں بعض جگہوں پہ بعض روایات میں، لیکن دنیا نے ایسا ماحول بنا دیا اور کہا بھی جاتا ہے کہ ارے فلاں وہ تو آ کے ہم کو صبح شام سلام کرتے، یہ معیار بنا لیا ہے کہ ہم بڑے ہیں لہذا سب آ کے ہم کو سلام کرتے۔ لیکن اگر یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے محصل کو دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے اگر ہم کسی سے انتظار کریں کہ وہ سلام کرے، ہم سلام نہ کریں یہ سوچ کے کہ ہم بڑے ہیں، تو یہ فکر، یہ ہماری عادت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں۔ اور جس نے سلام کر لیا یا کر رہا ہے یا انکساری ہے وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اجر کے اعتبار سے بھی سلام کرنے والے کا اجر زیادہ رکھا ہے بنسبت جواب دینے والے کے۔ جواب تو واجب ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کو نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ سلام تو مستحب ہے، اللہ نے ایک مستحب امر کسی کے حوالے کیا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ایک اس کے بندے کو سلام کیا، تو تکبر کی ایک علامت میں سے۔ لیکن یہاں پہ ان علامتوں کو شروع کرنے سے پہلے یا شروع کرتے ہی ایک چیز کو یہ واضح کر دیں کہ ایک یہ بھی عادت ہماری یعنی معاشرے میں بعض اوقات دکھتی ہے، وہ اچھی نہیں ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو ہو، باتیں ہوں، تو ہمیشہ ہم پھر خرابیاں دوسرے میں، اچھا فلاں صاحب ہاں وہ سلام نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر ہے، فلاں صاحب نہیں، ہم جو اپنا حساب لے جا کے ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہوتی ہے، فلاں صاحب کو مت دیکھیں، کیونکہ جب ہم فلاں صاحب کے چکر میں پڑیں گے تو اپنے کو تو بھول جائیں گے، آخر تک اپنے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اتنے سب کو نہ دیکھ کے صرف ایک کو دیکھ لیں، اپنی ذات کو، باقی سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، صرف ہم اپنی ذات کو دیکھ لیں۔ لہٰذا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو علامتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، تو اس کے آئینے میں، اس کے پس منظر میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ فلاں میں کیا پرابلم ہے، فلاں میں کیا پرابلم ہے، فلاں میں نہیں، ہم میں یہ پرابلم تو نہیں ہے، خود کو دیکھ لیں بس، اگر ہم میں یہ پرابلم ہے اس کو حل کر لیں۔ بالآخر اگر کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو اس کے نہ ٹھیک ہے کہ معاشرے کی برائی ہے، عیب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے، اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم جا کے اس کو سلام کر لیں۔ بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم جا کے اس کو سلام کر لیں۔ اب اس کا دل اتنا ہی سخت ہو جائے، پتھر ہو جائے کہ بار بار کرنے پہ بھی سمجھ میں نہ آئے، تو پھر اس کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس کے دل کو بھی نرم کرے تھوڑا سا، کہ وہ ان چیزوں کو قبول کر سکے اور محسوس کر سکے ان چیزوں کو۔ ایسا بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں، سب سے پہلے خود کو دیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے ایک جب فضا بن جاتی ہے، ماحول بن جاتا ہے، تو پھر اگر دو چار لوگ اس ٹائپ کے ہوتے بھی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم غلطی پہ، ان کی بھی اصلاح۔ اسی لیے اسلام جس چیز کی بات کرتا ہے وہ افراد کی اصلاح کی بات نہیں کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ اسلام صرف خود سازی کا مذہب نہیں ہے، خود سازی کے ساتھ ساتھ معاشرے سازی کا مذہب، ورنہ ہر انسان کہتا ہے ہم تو ٹھیک ہیں، ہم اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اس لیے جو دنیا بھاڑ میں جائے گی تو ہم دنیا کے باہر نہیں ہے، پھر ہم کو بھی بھاڑ میں جانا پڑے گا۔ اسلام اس کانسیپٹ کو، اس فکر کو قبول نہیں کرتا ہے۔ معاشرہ اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، ایسا جب ماحول بن جاتا ہے ایک اچھائی کا، تو جو کچھ لوگ خراب ہوتے بھی ہیں تو ان کو بھی خود بخود اپنے حالات کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، چینج کرنا پڑتا ہے، اور وہ اچھائی کی طرف آتے ہیں۔
تو مثلا ایک فضا بن جائے گی اگر سلام کرنے کی کہ سلام کیا. تو اب اگر کوئی اس ٹائپ کا خدا نخواستہ ہے الگ اچھے الحمدللہ ایسا کوئی دکھتا نہیں ہے کہ کوئی جو انتظار کرے تکبر کی بنیاد پہ، لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا ہے، چونکہ اس کے علامتوں میں ہے یہ چیز ہے اس لیے ہم نے ذکر کیا، بالفرض کوئی ایسا ہے تو خود ہی اس کو محسوس ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ اپنے اندر اصلاح کر لے گا. ہمارے خیال سے آج کی گفتگو کو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے جو علامتیں ہیں وہ اس کے بعد، یعنی کل شب قدر ہے، پرسوں کی گفتگو سے آگے کی باتوں کو شروع کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.